مان لی ہے؟ میں نے پڑھی نہیں ہے وہ. او یار بہت ہی سادے ہو تسی یار علی بھائی. تسی ایک غور کرو کہ ٹروتھ سیکر صاحب سارا دن ہو گیا نزول عیسیٰ دی حدیثہ پڑھ رہے نے تے شامی کہندے نے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اس لیے کیونکہ نہیں، حضور صلی حسینی اللہ صاحب علیہ نے بیچ وسلم میں نے ایک بات کی ہے. حضرت حسینی عیسیٰ علیہ صاحب السلام کے یہ دو حدیث جو ہے یہ حلیے جو بیان ابھی آپ کیے نے جو بولا ہے جو حضرت کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک وفات منٹ شدہ انبیاء ٹروتھ کے ساتھ سیکر تھے، ایک ان کا منٹ حلیہ فرق تھا، ٹروتھ اور جو سیکر آنے بھائی والے ایک منٹ عیسیٰ ٹھہر تھے جائیں. ان کا رنگ گندمی رنگ بتایا گیا. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں کہ آپ کی بات مانیں؟ کدھر بتایا گیا گندمی؟ میں کہہ رہا ہوں 5,000 یورو انعام دوں گا. گندمی رنگ عربی متن میں نکال کے دے دو، کسی رنگ کا بھی ذکر ہو اس حدیث میں. لاؤ کھولو حدیث کھولو، عربی متن میں کوئی رنگ یہ بیان ہوگا تو حدیث ہے مجھے بتانا. حسینی صاحب ابھی 34 آپ نے 44 ایک حدیث ہے. حدیث کا بتایا ہے، یہ ان کی جماعت میں لکھی ہوئی ہے یا ویسے ہے؟ یہ جو 8 گھنٹے بیٹھ کے آپ لوگ وہ حدیث پیش یار کرتے عبداللہ ہو، اس بات میں بھی تو گندمی رنگ سننے ہے دیا ہی نہیں کرنا عربی متن یار. میں. حسینی اچھا صاحب معذرت. حسینی صاحب بتائیے گا ذرا. جو حدیث یہ ابھی سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسند احمد بن نہیں، آپ نے جو ابھی بتائی ہے کہ درمیان میں وہ حدیث جو ہے وہ جماعت نے ایک کتاب بنائی ہوئی ہے. اچھا 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 اس کا نام ہے حدیقت الصالحین. اس میں یہ حسینی صاحب آپ بتاتے ہیں وہ حدیث نمبر کیا ہے، یہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ کیا نمبر ہے. ثانی صاحب کچھ دن پہلے سوال ہوا تھا مرزا مسرور صاحب سے اسی پر کہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے قہری اور جلالی سب سے عیسیٰ علیہ مزیدار چیز السلام یہ تو آئیں لو گے، کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ یہ کہاں ام صاحبہ کے آگے بھی پیش ہوئی. ام صاحبہ کا جواب سب سے مزیدار تھا. ام صاحبہ کہتی ہیں یہ جو الفاظ آئے ہیں نا یہ امامن مہدین، کیونکہ یہ صفاتی طور پہ آئے ہیں تو ہم امام مہدی نہیں کریں گے. وہ پھر اس کی انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو جیسے ایک رومال ہے، اب رومال اگر ٹیبل کے اوپر، میں کہوں کہ ٹیبل کے اوپر ہے لیکن اصل میں وہ ٹیبل کے اوپر نہیں ہے، وہ اصل میں پیچھے ایک الماری پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے، اور الماری ٹیبل سے اوپر ہے، تو رومال تو ہوا پھر الماری کے اوپر، اصل میں وہ ٹیبل کے اوپر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے. ایسے ہم امام مہدی نہیں کریں گے، ہم خالی عادل حکمران لکھیں گے. میرا ایسا ایسے گول چکر سر چکر میں گھوم رہا تھا، ایسا گول گول گھوم صحیح رہا بات تھا. کہی ہے. یار یہ گرامر کے اصول کہاں سے نکال لیے انہوں نے؟ اس میں یہ گرامر کون سی کی بات گرامر ہمیں نہیں پڑھا ہے، رہے ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اصل جس بندے کے آنے کا ذکر ہے وہ ہے ابن مریم کا، اور باقی اس کی صفات ہیں کہ وہ ان صفات کے ساتھ ظہور کرے گا. اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ امام مہدی کی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نزول مسیح کی ہے. اور نہیں حسینی صاحب وہ صفت ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں امام مہدی صفت ہے، عادل حکمران صفت ہے، لیکن صفت کا ترجمہ صفت اردو میں تو کریں گے نا. امام مہدی کو اردو میں صفاتی طور پہ امام مہدی کہیں گے نا، وہ امام مہدی کے لفظ کو ہی حذف کر دیں گے. یہ کون سے گرامر کے اصول ہیں؟ اصل میں امام مہدی کے اصل میں یہ ساری گمیری ہیں. اصل میں جو امام مہدی کا مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے امام مہدی کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں دو باتیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا ایک تو مسلم شریف اور بخاری شریف میں امام مہدی کے ظہور کی کوئی حدیث موجود نہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جتنی حدیثیں امام مہدی کے متعلق موجود ہیں وہ ساری مجروح ہیں، مخدوش ہیں، ناقابل اعتبار. تو یہ مسائل بھی ہیں. غلط بات سمجھے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو علیحدہ شخصیت کے بارے میں امام مہدی کی کہ وہ کوئی علیحدہ کوئی شخص ہوں گے، وہ والی احادیث کو انہوں نے نہیں مانا. اس کے آگے انہوں نے ایک حدیث پیش کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو اگر مہدی کے بارے میں تمام حدیثوں کو نہیں مانتے تو پھر انہوں نے یہ حدیث کیوں پیش کی آگے؟ اور یہ کیوں کہا اسی مضمون میں اسی جگہ پہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ والی حدیث صحیح لگتی ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احادیث جو امام مہدی کو ایک علیحدہ شخصیت کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے.
انہوں نے کیٹیگریکلی تمام حدیثوں کو جو امام یہ کدھر کہا ہے حسینی حسینی صاحب صاحب؟ یہ جھوٹ بول ہم رہا نے ہے. یہ پڑھا تھا. دیکھیں حسینی صاحب بات یہ ہے آپ کو سیٹسفائی کرنا میری مرضی نہیں ہے. میں نے جو پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے نیک نیک سے بتا دیا. آپ نے جو آپ سمجھے آپ نے بتا دیا. آپ کدھر پڑھا ہے؟ کدھر پڑھا ہے؟ لاؤ لاؤ، کون سا اقتباس پڑھا ہے؟ کون سی کتاب کا؟ لاؤ. سب خاموش ہو جاؤ عبداللہ ایک منٹ. یہ میں نے آپ کو اس وقت آپ کے سامنے پیج پڑھا بھی تھا. ہم نے آپ کو بتایا ہم جس طرح مانتے ہیں جیسا سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا. آپ تو ماننے والے نہیں ہیں امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. تو آپ اپنے لحاظ سے جو بھی سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے، لیکن آپ زبردستی ہم پہ بات نہیں کر سکتے. جب آپ کو بتا دیا کہ ہم اس کو ایسے لے رہے ہیں تو آپ لفظوں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں لفظ پڑھ دیتا ہوں. وہ پیج میں کوئی تشریح نہیں کر رہا، کوئی موقف ہر نہیں دفعہ پیش یہی آپ کرتے ہیں پیج پڑھنا. ہر دفعہ پیج پڑھ کے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، پھر آپ کہیں اور لے جاتے ہیں بات کو. فرماتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے. اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا. ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں. اور جس قدر افطرا آگے چلیں جی، آگے چلتے جائیں. رکنا نہیں ہے آپ نے. جب میں کہوں گا تب رکیے گا. جو جملہ کتاب پڑھو. نہیں یہ پیج میں آگے ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے جی یہ پڑھتے جائیں، آگے پڑھے اسے. آگے بھی میں پڑھ دوں گا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آگے پڑھ دیں. لاسٹ ٹائم آپ نے نہیں تھا پڑھا. وہ میں تو کئی دفعہ یار سارا پڑھ چکا ہوں. کئی پڑھو تسی سوال بھی میرا ایک آنا. اپنی بات زبردستی میں تو کبھی بھی کسی تحریر کے پڑھنے سے نہیں رکتا. 5 صفحے پہلے پڑھا لیں، 5 صفحے بعد پڑھا لیں، ساری کتاب پڑھا لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں کیوں آپ نے اس کو میرے لیے اس اعتراض کو چنا. میں نے تو کبھی بھی یہ آپ ان کی مطلب کی نہیں نہ پڑھتے حسینی صاحب، مسئلہ یہ ہے. میرے بھائی جو کوئی لکھا وہی پڑھنا ہے نا. آپ آدھی بات پڑھتے ہیں اور آدھی بات آپ انفورس کرتے ہیں. پہلے بھی آپ کو اس کا آپ جواب بتاؤ، دیا میں نے ہے. کوئی بات اپنی طرف سے کہی ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا کوئی لفظ ہے میں نے اپنے طرف سے کچھ کہا ہے؟ یہ جتنا میں نے پڑھا ہے. آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن اگر تحریر میں تضاد آیا نا. حسینی صاحب ایک منٹ، یہ مجھے بتائیں یہ کتاب کا، یہ مجھے بتائیں کون سی روحانی خزائن کی یہ جلد ہے؟ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 356. ٹھیک ہے جی، میں پڑھتا ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. جی آپ پڑھ دیں. دنیا دی بات کو جنوں اپنے نبی نال بہتا پتا ہے. اب تو اس کی بات دیکھیں نا، یہ اب کہتے ہیں کہ ٹیز نہیں کرنا. میں ان کو ٹیز کروں گا تو رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر گالیوں پہ آ جاتے ہیں. بھائی جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کیوں؟ بھائی میں گالی نہیں دیتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل جی. مکمل کرن دے یار ہے چیز. پیج نمبر 56 356 357 دونوں پہ ہے یہ بات. پھر اس تو بعد ایک اور بھی تحریر پڑھنی جو دا پیج بھی مینوں دسنا جی، جی. اگر تسی برا نہ محسوس کرو تو. میں کیڑی گل تو بھائی جان برا محسوس کراں گا؟ جیڑی کہو گے میں وہی تحریر پڑھ دیاں گا جتوں کہو گے. میں تانوں نا یعنی کہ تنگ نہیں کرنا چاہتا. میں اس نہیں یہ تحریر پڑھنی تنگ کر دے ہوں، تنگ ہونے دا کی تعلق ہے؟ جیڑی تحریر کہو گے وہی پڑھ دیاں گے. میں تو کدے بھی نہیں کیا وہ یہ تحریر میں نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ جیڑی تحریر لکھی وہ پڑھنی کیوں نہیں؟ نہیں تضاد تو پھر آنا ہی آنا نا. ہن اے تے مرزا صاحب دی کتاباں نے تے اگر تحریر سے تضاد آ جائے تو پھر وہ ایمان رکھنا ضروری. صاحب فالتو اس وقت کمنٹ نہ کریں. ابھی ایک بات ہو رہی ہے، فضول کے کمنٹ نہ کریں. پھر میں I'm sorry یہاں پلیز پہ آپ کریں. آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ احادیث میں تحریف کرتے پھرتے ہیں، قرآن مجید میں تحریف کرتے پھرتے ہیں. ایک عقیدہ آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے اور ہمیں آ کے باتیں سناتے ہیں. مرزا صاحب کا یہ عقیدہ قرآن سے یعنی کہ وہ ختم کروا دو تو پھر یعنی کہ ان کا قرآن کے مخالف ہو عقیدہ تو پھر ادھر بیٹھے ہی آپ منکر انسان ہو. آپ کو اگر میں قرآن سے ہی اس کو مخالف قرار کروا دوں مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق، سیکر صاحب پھر کیا جو ڈن گئیں گے میں. اب اس نے اب چپ نہیں کرنا. اچھا تحریر پڑھیں پلیز تحریر. ہاں جی، یہ ہے جی
جلد 21 کی آپ کہہ رہے ہیں 356؟ میرے سامنے تو کتاب کھلی ہوئی ہے، اگر اعتبار کریں تو میں پڑھ دیتا ہوں وہاں سے. نہیں آپ کو مجھے پڑھنے دیں. آپ پڑھنے دیں حسینی صاحب. ٹھیک ہے جی. آپ نے آپ سے 3-4 دفعہ حسینی صاحب یہی پیج پڑھ کے اس کا جواب دیا گیا. آپ بار بار آ کے ٹاپک کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر اپنی بات انفورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ میں نے کون سی اپنی بات کی ہے وہ تو بتائیں. آپ نے بات جو یہ کی ہے، جو آپ پوری بات نہیں پڑھتے اور آدھی بات پکڑ کے اپنی بات بھائی میری وہ بات تو کہیں نا جو میں نے خلاف واقعہ کہی ہے، وہ کیا بات ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ کون سی وہ بات ہے وہ بتائیں. جو میری بات تو ہے ہی نہیں، میں تو مرزا صاحب کے لفظ پڑھ رہا ہوں. ہاں تو فرماتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے. سنیں دوبارہ سنیں، یہ مرزا صاحب کے لفظ ہے، میرا لفظ کوئی بھی نہیں. حسینی صاحب یہ بہت آپ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من ترتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے. وہ مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں ہے کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا. ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں وہ تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے. اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افتراء نہیں ہوا. خلفائے عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود قرار دیں، بس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا اور بعد میں بنی فاطمہ میں سے. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رجل من امتی، کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا. مگر دراصل یہ تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں. یہ صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت بھی یہی کہتے چلے آئے ہیں. اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا مادی الا عیسیٰ، یعنی کوئی مہدی نہیں، صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ مہدی موعود بنی فاطمہ سے یا بنی عباس سے آئے گا اور ابدال اور کتب اس کی بیعت کریں گے. مگر میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ اکابر محدثین کا یہی مذہب ہے کہ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں اور ایک ذرا ان کا اعتبار نہیں. بعض ائمہ نے ان حدیثوں کے ابطال کے لیے خاص کتابیں لکھی ہیں اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے. اور جب کہ یہ حال ہے کہ خود مہدی کا آنا ہی مارد شک و شبہ میں ہے، تو پھر ابدال کا بیعت کرنا کب ایک یقینی امر ہو سکتا ہے؟ جب اصل ہی صحیح نہیں تو فروق کب صحیح ٹھہر سکتے ہیں؟ ماسوا اس کے ابدال کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے. جو لوگ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں وہی خدا تعالیٰ کے نزدیک ابدال کہلاتے ہیں. اگر آپ ہی پاک تبدیلی پیدا کر لیں اور لوگوں کی لعنت ملامت، یہ اب مضمون دوسرا ہو گیا. وہ ہاں جی تو اس میں اب یہ جو آپ نے یہ جو حدیث پیش کیا ہے کہ ماسوا اس کے یہ حدیث صحیح ہے، میں نے کچھ بھی پیش نہیں کیا. جو آپ نے پڑھا ہے حسینی صاحب بات آپ کی جو پڑھا ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. آدھی بات پیش کر کے آدھی بات پیش کرتے ہیں. جو کچھ لکھا ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ حسینی صاحب آپ ایک منٹ میری بات سنیں. بات ختم ہوگی. میرا تو اتنا ہی ہے، میرا تو کوئی موقف میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ جو میں نے کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں پڑھا. لا مہدی الا عیسیٰ، اس حدیث میں کیا مہدی کا ذکر ہے؟ جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا حسینی صاحب بات کا جواب دیں. کیا جو کچھ لکھا ہوا تھا میں نے سارا پڑھ دیا. جواب سے نہ بھاگے حسینی صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی لکھا ہوا تھا میں نے پڑھ دیا. لا مہدی الا عیسیٰ میں کیا مہدی کا ذکر ہے؟ بھائی میرا تو اس میں کوئی موقف ہے ہی نہیں. میں نے تو لا مہدی الا عیسیٰ میں کیا مہدی کا ذکر ہے؟ سمپل سوال آپ سے پوچھا ہے. وہ سمپل ہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ لکھا ہے تاریخ. اب دیکھا نا، اب جواب نہیں نہ دینا آپ نے، اب جواب نہیں نہ دینا آپ نے. یہ جو کچھ لکھا تھا وہ سارا کرتے ہیں نا، جو آدھی بات کرتے ہیں یہاں پہ. اب سن لیں، اب بات سن لیں. جب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ مہدی، انہوں نے ذکر کر رہے تھے ان حدیث کا جس میں حضرت فاطمہ کی نسل سے اور سارا وہ حدیثیں ہیں جس میں امام مہدی کو ایک علیحدہ وجود کے طور پہ پیش کیا گیا. اس کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں، اور اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے کہ مہدی کے علاوہ عیسیٰ کوئی نہیں، یا عیسیٰ مہدی ایک ہی ہیں، یا عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں. یہ جو جب انہوں نے حدیث پیش کی اس میں مہدی کا ذکر ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مہدی کی حدیثیں قابل اعتبار نہیں، تو پھر یہ اس کو صحیح کیوں کہہ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. انہوں وہ بات یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ احادیث جن میں حضرت مہدی کو علیحدہ وجود کے طور پہ پیش کیا گیا ہے وہ احادیث قابل اعتبار نہیں رہی بزرگان کے قریب. یہی بات ہے.
वो साफ फरमाते पता हैं चल कि गया। ये तमाम आप अक़वाल आधी इस बात बिना पेश पर करके हैं हुसैन कि साहब मेरी बात महदी मऊद सुनिए। बनी हुसैनी फातिमा या साहब, बनी हुसैनी अब्बास से साहब, आएगा। आप देखें, और आपने अब्दाल आप और कुतुब हज़रत उसकी मसीह बात माऊद को मानने करेंगे, वाले मगर मैं नहीं भी है। लिख चुका हूँ कि अकाबुल मुहद्दिसीन का आपने यही अपनी बात मतलब कर है दी, मैंने अपनी बात कर दी। कि अब महदी की हदीसें बार बार जब हम किसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, आप ये जो चीज है ना कि जबरदस्ती इन्फोर्स करते हैं और अपना मतलब चढ़ाते हैं, ये चीज ये हक आपको हासिल नहीं है। जब आपको एक दफा जवाब दे दिया कि देखें हम इसको ऐसे समझते हैं और इस वजह से समझते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं हम, तो फिर आप इस चीज के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? आपको मुतमिन तो नहीं ना हम कर वो सकते, फरमाते हैं लेकिन कि जब आपको मगर मैं जवाब भी दे लिख दिया, चुका हूँ कि अकाबुल मुहद्दिसीन का यही मतलब है कि महदी की हदीसें अब पकड़ एक लाइन को पकड़ के बैठ गए हैं हम। सब मजरूह और मेरे सवाल मखदूस का आपने बल्कि जवाब अक्सर नहीं देना, मौजूद एक लाइन को पकड़ के बैठ के आपने जबरदस्ती इन्फोर्स करना है। ये बिल्कुल आप वो हरकतें कर रहे हैं, ये जो मलक कैसर साहब जैसे लोग या अली हक जैसे लोग जो हरकतें करते हैं, बिल्कुल वही तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं। और एक जरा उनका एतबार नहीं। बाज़ इम्मा ने इन हदीसों के अब्ताल के लिए खास किताबें लिखी हैं और बड़े जोर से उनको रद्द किया है, जबकि ये हाल है कि खुद महदी का आना ही माद शक व शुबा में है, और फिर अब्दाल कर बैत करना कब यकीनी अमर हो सकता है? जब असल ही सही नहीं तो फ़र्क कब सही ठहर सकते हैं? ये उन्होंने फरमाया है। जी जी, पकड़ लें बस एक दो लाइनें, पूरी बात ना कीजिएगा। और ये हुसैनी साहब, ये पेज कौन सा है? मैं तो दो रूहानी- ये है कि 356 और 357 है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 का है ना आपने? जी बिल्कुल। इसमें 356 पे तो है, इस इतराज को मैं नहीं समझा। फिर दूसरा, ये तमाम कॉल सुना पर है कि मैदी, अच्छा हाँ, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ठीक है? पूरी बात पढ़ें। जो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, कौल अहले जाहिर को चश्मे कॉल बातिल, नहीं है, कॉल नहीं ये लिखा हुआ, कौला ये कॉल नहीं है काफ वाओ लाम है। ना, ये नहीं लिखा हुआ कॉल। आप किधर से पढ़ रहे हैं? उधर से जिधर से आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अहले जाहिर तो चश्मे बातिल नहीं रखते। इसको आप पढ़ेंगे अकूल। अकूल का मतलब होता है मैं ये कहता हूँ। वो से पिछला है, अलिफ काफ वाओ ले है, मैं उसे अगला पढ़ रहा हूँ जब उसके मैं जवाब में वो कह लिखा रहा हूँ कि जिसको आप कॉल कह रहे हैं वो कॉल नहीं है बल्कि अकूल है। वो तो ट्रूथ सीकर साहब उसको कोला पढ़ रहे हैं, बर्फ वाला कोला है ये। नहीं, उससे अगला लिखा हुआ है यार, मैं कौल अर्ज ही। कर रहा हूँ कि 356 का जो सफ़ा है वो शुरू ही अकूल से होता है, उसमें पहला लफ्ज जो है वो अकूल है। पता नहीं आप हुसैनी साहब किन चीजों में फंस जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं मैं क्या अर्ज है। कर रहा हूँ वो हो गया होना है ना, मतलब यानी कि 356 इसमें पहला लफ्ज जो है वो अकूल है। आप कहीं कहीं से कॉल पढ़ रहे हैं, वो कॉल नहीं है बल्कि अकूल है। वो हाँ जी यही है, ये देखें अकूल लिखा हुआ है, ये भी अकूल लिखा हुआ है। नीचे ऊपर जाए तो वहां भी अकूल नजर आएगा, अलफ नजर आएगा शुरू में आपको। ऐसा मतलब कि मैं जो कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, अकूल जो कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी। पढ़ना अकूल नहीं आंदा ते हुसैनी साहब नाल जप्पे हैं। ये कॉलो हु का मतलब लो स्पीकर साहब माइक खोलो। जी जी मैं यहाँ से पढ़ रहा था, ये यहाँ से पढ़ रहा था मैं, नहीं, यहाँ से सफा नहीं शुरू होता, सफा और ऊपर से लेकिन शुरू मैं होता तो है। यहाँ से पढ़ रहा था ना हुसैनी आपकी साहब। अपनी मर्जी है, जहाँ से मर्जी पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपने पूछा था जिस जगह से शुरू होता है, जहाँ से ये मैं इबारत लेकिन है। यहाँ से पढ़ना शुरू किया था ना, मैं आपको ये ये तो बता रहा हूँ। हुसैनी साहब किसी जगह से नाराज, भी मतलब हुसैनी साहब नाराज ना हो, उसने अपनी मर्जी का पढ़ना है ना, उसने अपनी मर्जी का पढ़ना है। अब ये नेक्स्ट यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ। अकूल, ये तमाम कौल उस बिना पर कि मैं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये ये तमाम 356 अकवाल। नहीं है, ये तमाम कॉल वाला, ये गलत है ये बात। ये तमाम नहीं है, अकवाल अकूल है। लिखा हुआ है। ट्रूथ सीकर पहले उर्दू सीख लो मेरे प्यारे अकूल भाई। है यार, अलिफ काफ वाओ लाम। और तो ये तमाम अकवाल लिखा हुआ है ना आगे तो। हाँ तो सफ़े के शुरू में ये जाए ना, तमाम सफ़े। अकवाल उस बिना पर है, यहाँ से पढ़ रहा हूँ ना। नहीं नहीं, अकवाल नहीं लिखा हुआ भाई, अकवाल नहीं है, एक मिनट अकूल ठहरे, है। एक मिनट ठहरे, मैं ये तमाम, ये आगे क्या ये लिखा तमाम हुआ है अकवाल ही हुसैन लिखा साहब? हुआ है, ये तमाम अकवाल। हाँ जी, वो नहीं मैं यहाँ- अकवाल लिखा हुआ भाई, कोई अकवाल नहीं लिखा हुआ। और यार हुसैनी साहब को पता नहीं क्या हो गया वैसे। ਉਸ ਥੱਲੇ ਫਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਸੋ 1 अच्छा ਮਿੰਟ चले, मैं पढ़ने लगा हूँ।
یہ اچھا پیج کھول کے سامنے لاؤ. پیج یہ کا تمام شروع پڑھیں اقوال نا، اس پیج بنا جہاں پر سے ہیں. شروع ہوتا ہے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا. آپ سن لیں سر، حسینی صاحب سن لیں. 356 کا شروع سے پڑھیں. جی جی، یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں. یہ نہیں ہے، یہ 356 کا یہ نہیں ہے. صاحب اس نو پیج پچھلے پڑھنا پینا کیونکہ وہ لکھا کہ میں جو پہلے لکھ چکا ہوں اینو پچھو نہیں، یہ نہیں ہے بات. یہ جو 356 پیج ہے وہ اس لفظ سے شروع ہوتا ہے، وہاں ہیڈنگ دی ہے اقول، اور اس کے بعد یہ لفظ ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں. کوئی ایسی عبارت نہیں ہے جو پیچھے سے پڑھنی ہو، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ 356 یہ چونکہ وہ انٹرنیٹ سے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آگے پیچھے کر رہے ہیں. میرے پاس اصل کتاب موجود ہے تو میں کتاب کے اوپر سے پڑھ رہا ہوں. تو 356 آپ سامنے کر سکتے ہو، جی سامنے کر سکتے ہو. نہیں، میں نہیں کر سکتا. اچھا چلیے اب سن لیں. صاحب کو بات کرنی. ہاں جی، وہ یہ ہے کہ یہ تمام اقوال اس یہ بنا جو پر آپ ہیں. پڑھ رہے ہیں وہ بات ہے ہی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے جو میرا میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے دینا. جو بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھتے رہیں، آپ کی مرضی ہے. میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو شروع میں لکھی ہوئی ہے. اگر وہ آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر میرا اور آپ کا شروع میں کون آپس میں سے کارسپونڈنس ہی نہیں ہے. 356 ہے شروع میں. اچھا 356 کا صفحہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کیا لفظ ہے بات ہاں میں بتاتا ہوں. اس سے یہ جو 356 ہے نا اقول، ٹھیک ہے، آپ شروع میں کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک آیا ہے قولہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس سے پہلے نہیں آئی. 356 کا صفحہ شروع ہی اقول سے ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے نا. اس میں کوئی لفظ اور نہیں ہے. اچھا سن تو لیں، وہ 3 لائنیں ہیں، وہ میں پڑھ لوں، اس کے بعد اسی پہ آ جاؤں گا. وہ یہ ہے مہدی موعود کی صفت میں جو بعض احادیث میں من ولدو یہ آپ 355 پڑھ رہے ہیں، 356 نہیں پڑھ رہے. ہاں وہی پڑھ رہا ہوں، اس سے پچھلی 3 لائنیں پڑھ رہا ہوں نا. 356 سے من ولدو فاطمہ واقعہ ہے، اور بعض میں ابھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کی زیر زبر نہیں ڈلی ہوئی، تو میں بعض میں من یہ من ولد فاطمہ، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہاں سے بعض اس میں یہ لفظ ہے من ولد فاطمہ واقعہ ہے بھی واقعہ ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آگے پھر وہ نہیں آپ چھوڑ گئے درمیان میں. واقعہ کے بعد ہے بعض میں من اطرتی، اور بعض میں من اہل بیتی، اور بعض میں من اہل بیتی بھی. اسمہ اسمی و اسم ابی ہے، اسم ابی، اس میں ابھی. ہاں جی، بس ان میں سے ہر ایک کی کیا تجیح ہے بیان فرما دیں. ہاں ٹھیک ہے، اس کے جواب میں لکھتے ہیں اقول میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں مہدی ہوں جو مصداق من، میں وہ مہدی ہوں، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، من اطرتی وغیرہ ہے. ہاں بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے، ہاں. اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا. ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں. ہاں جی. اور جس قدر افطراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افطراء نہیں ہوا. خلفاء عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود قرار دیں. بس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا، اور بعض میں بنی فاطمہ میں سے، اور بعض میں بنی فاطمہ میں سے. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رجلوں من امتی. اب یہ پھر زیر زبر نہیں ہے، یہ کریکٹ کر دیں اگر آپ نے کرنا ہے. رجل من امتی، ٹھیک ہے، رجل من امتی، کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا. مگر دراصل یہ تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں. یہ صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت یہی کہتے چلے آئے ہیں. اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی اور کوئی مہدی نہیں، صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے. اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے لا مہدی الا عیسیٰ، کیا اس میں مہدی کا ذکر نہیں ہو رہا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حدیثیں مہدی کے بارے میں مجروح ہیں، قابل اعتبار نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث بھی کو کیسے صحیح کہہ دیا؟
صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جن احادیث میں امام مہدی کو ایک علیحدہ شخصیت کے طور پہ، ایک علیحدہ وجود کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور جن حدیثوں میں پیش نہیں کیا گیا وہ حدیثیں ٹھیک ہیں، اور وہ حدیثیں انہوں نے لکھ دی ہیں ساری۔ میں نے تو آپ کے سامنے، انہوں نے تو جس کو لا مہدی الا عیسیٰ کی حدیث کو انہوں نے صحیح کہا کہ تمام حدیثیں اور ایک حدیث میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ میں مہدی کا لفظ آیا ہے کہ نہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تمام حدیثیں ہوں اور ایک حدیث ہو تو کیا کہیں گے کہ تمام حدیثیں غلط ہیں اور ایک حدیث ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی بتائیں نا کہ لا مہدی الا عیسیٰ میں کیا مہدی آیا کہ نہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تمام حدیثیں غلط ہیں، یہ ٹھیک ہے بات یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ ایک لوپ میں چل پڑے ہیں، آپ نے بات کا جواب نہیں دینا۔ بات سمپل سی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو جن احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کو علیحدہ وجود کے طور پہ ذکر کیا وہ حدیث قابل اعتبار نہیں اس بزرگان میں تو انہوں نے کہی یہ سب آپ کی تفسیر ہے، تو پھر انہوں نے لا مہدی الا عیسیٰ کی حدیث یہ کو صحیح ساری کیسے آپ کہہ کی دیا؟ تفسیر ہے، اور یہی لا میں نے مہدی پڑھا الا تھا۔ عیسیٰ حدیث ادھر پیش کرنے کا اس کا ترجمہ یہ ہے نہیں مہدی عیسیٰ کے علاوہ، صاف ظاہر کر دیا کہ جس لحاظ سے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دوسری حدیث قابل اعتبار نہیں، وہ ہیں جن میں مہدی کو علیحدہ وجود کے طور پہ پیش کیا ہے، نہ کہ وہ حدیثیں جن میں مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ جیسا کہ تمام محدثین کے آپ کو دیکھیں حسینی صاحب، بات سمپل سنیں، میں نے جواب دے دیا، آپ نے اپنی بات کر دی، میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے، جو میرے سامنے ہے، جو میں نے بالکل آپ کے سامنے میں نے کب کہا ہے آپ کو کہ مجھے مطمئن کریں آپ؟ ایک جب سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے میں اس نے میں تو آپ سے اپنی یہ بات درخواست کی نہیں، جو بھی آپ فرمانا چاہتے ہیں فرماتے جائیں، میں نے تو کوئی ایک جب سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، بات چل رہی ہوتی ہے، اس میں بیچ میں آ کے آپ نے اپنی بات کو بیچ میں ایک ایڈ کر دینا جو آپ زبردستی انفورس کرتے ہیں ہم پہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، دس از ناٹ رائٹ۔ میرے کون سے لفظ ہیں وہ تو بولیں ذرا، میرے لفظ بول دیں کہ میں نے وہ امپوز کیے، میں نے تو اپنا کوئی لفظ بولا ہی نہیں، میں نے تو صرف تحریر پڑھی ہے بات، میں تو بلا تبصرہ صرف وہی تحریر پڑھ رہا ہوں جو بات لکھی ہے، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے جی کی پنگا کی پہ ہے وہی گار والا۔ میں صرف اتنا عرض کیتا ہے کہ میں بتاتا ہوں، وہ انہوں نے نا، میں نے ان کے سامنے حدیث پیش کی، یہ ملک کیسر صاحب کے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث وہ پیش یہ کی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ صحیح حدیث ہے مسند امام احمد کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے اکثر سائٹس پہ انہوں نے عربی کی ترجمے میں تحریف کی ہے، عربی میں امام مہدی لکھا ہوا ہے، ترجمے انہوں نے امام مہدی کے لفظ کو ہی حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں امامن مہدین و حکمن عدلن، اور انہوں نے ترجمے میں لکھ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو عادل حکمران ہوں گے، امام مہدی کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اب یہ بات میں ان سے کر رہا تھا تو مجھے پھر حسینی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ، آپ کے تو جو آپ جن کو مانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، انہوں نے تو کہا کہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، تو آپ یہ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو یہاں سے بات چلی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس طرح نہیں مانتے، میں نے وہ پیج پڑھا ہوا ہے، آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے، اس کا وہ ادھر جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احادیث جو جس میں حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی کو علیحدہ وجود کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، ان کو انہوں نے قابل اعتبار نہیں کہا، لیکن یہ نہیں کہ جن میں حضرت کہ ہر قسم کی حدیث میں حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وجود قرار دیا گیا ساری غلط ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو لیکن یہ بات پہلے بھی ہماری ڈسکس ہو چکی ہے، لیکن یہ اپنی بات پہ پرسسٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے پھر دوبارہ ہم پورا ٹاپک چینج کر کے پہلے ان سے بات کرنی پڑی مجھے حسینی صاحب سے۔ سمجھ آیا، ٹھیک ہے سمجھ آیا۔ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں باسق صاحب، انہوں نے نزول عیسیٰ کی حدیث پیش کی ہے جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے، تو مان لیں پھر اس کو، مان لیں، آپ کی مرضی، اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو۔ دل مانتا ہے تو مان لیں۔ یہ نہیں نہ مانتے، یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں حدیث بالکل ٹھیک ہے، ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے جو میں نے کیا ہے، لیکن میں حدیث نہیں مانوں گا۔
نہیں نہیں نہیں، وہ حدیث بات یہ ہے کہ جو کلیئرلی حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ جیسے وہ حدیث کہ جو حضرت فاطمہ کی نسل میں ہوگا، جو مہدی ہوگا، یا کوئی کہتے ہیں کہ ایبوسائڈ ہوگا حضرت عباس کی نسل میں سے ہوگا، یہ جو تمام احادیث ہیں یہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ایسی کوئی پریڈکشن نہیں ہے۔ اور یہ ایبوسائڈ جو تھے خلفاء، ان کو بڑا شوق تھا اس طرح کی حدیثیں بنانے کا، یہ کھڑی گئی ہیں ان کے زمانے میں حدیث، لیکن اس طرح کی اور حدیث کے جیسے عیسیٰ کے علاوہ مہدی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی وجود ہے، وہ ٹرو ہے، کیونکہ مسیح موعود نے تو وہ باتیں کنفرم کی ہیں نا خدا تعالیٰ سے پا کے خبر، تو اس لیے وہ تو ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ دو وجود نہیں ہے، امام مہدی اور عیسیٰ وہ ایک ہی ہے، تو انہوں نے کہا وہ جو حدیث ہے وہ ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہنا حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، ادھر سے ہوں گے، وہ ہوں گے، جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہوں گے یہ وفات، تو یہ گھڑی گئی ہیں حدیث، یہ بات انہوں نے مضمون بیان کیا جو کہ حسین صاحب نے پڑھا۔ تو حسین صاحب میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی ہے، یہ آپ نے پڑھا؟ جی صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ میں تو صرف اعتراض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ صفحہ نمبر 356 اور 357 ضمیمہ برائن احمدی ایسا پنجم میں فرمایا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق میں ولد فاطمہ میں منترتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا تو دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ میں سے ہوگا۔ ہاں ہاں ساتھ اس کے یہ ہن ایک نویں گل کہہ رہے ہیں، ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں، اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افتراء نہیں ہوا۔ خلفائے عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی موعود قرار دیں، بس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا اور بعض میں بنی فاطمہ میں سے، اور بعض حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی ہے کہ رجل من امتی، کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا، مگر دراصل یہ تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں۔ یہ صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت یہی کہتے چلے آئے ہیں، اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ ہے۔ وہ صرف ایک ہی حدیث امام مہدی کے متعلق مانتے ہیں جو لا مہدی الا عیسیٰ، باقی ساری حدیثوں کو وہ مجروح، مخدوش اور ساقط الاعتبار کہتے ہیں۔ یہ ان میں شکوک و شبہات بڑے ہیں نا، لیکن نا کہ جی جیسے شیعہ جی حضرات بالکل، ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں، امام مہدی جو ہیں وہ جو بھی ہے مطلب انہوں نے یہ کوئی اعتراض میں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے سن لیا نا جو وہ کہہ رہے ہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے فرمایا ہے، بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح پڑھا ہے اور ہم بھی یہ مانتے ہیں۔ بس اتنی اس کی بات۔ وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کی حدیثوں کے متعلق بہت زیادہ کنفیوژن تو شیعہ اور سنیوں کے درمیان بھی ہے، جی جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے غاروں میں چھپے ہوئے ہیں، جب انہوں نے فارغ کر دی نا ساری حدیثیں، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں، تمام حدیثیں، اسی وجہ سے ہے نا، میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ کنفیوژن ہے۔ تو جب وہ فارغ کر دیں تو اب حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں سے لانا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علیحدہ وجود کے بارے میں حسینی صاحب، علیحدہ وجود کے بارے اس میں میں کوئی علیحدہ وجود کا ذکر ہے؟ لا مہدی الا عیسیٰ کا ذکر کس لیے کیا انہوں نے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تمام حدیثیں مجروح ہیں، مخدوش ہیں اور اعتبار کے لائق حسینی صاحب آپ اپنی نہیں، بات ایک کر چکے سٹیٹمنٹ ہیں، ہوگی میں پوری۔ نے اپنی بات کر چکی ہے، کتنی دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنی ہے یہ بات؟ اور سننے بعد کوئی بات نہیں، سینی صاحب کی بات ٹھیک ہے، کوئی بات۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف پڑھی ہے، میں اختلاف نہیں کر رہا، تو پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اختلاف تو اس بات پہ ہے کہ واقعی سنی اور شیعوں کے درمیان بھی آپس میں اختلافات ہے، ان حدیث پہ سزنسی اماؤنٹ کی صرف، اسی لیے آپ نے مینشن کیا کہ میرے سے پہلے بھی عبدال اور دوسرے جو وہ بھی رد کر چکے ہیں اور میں بھی رد کرتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں اور اسی کی تائید کر رہا ہوں کہ یہی لکھا ہوں۔ صحیح ہے، صحیح اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا موقف ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا حسینی صاحب، ٹھیک ہو گیا، ہاں جی؟ ٹھیک ہے سر حسین صاحب، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، ٹو سیکر صاحب ٹھیک بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے معاف کر دی ہے۔ ہے۔ نہیں،
माफ की मैं इस काबिल कहा, लेकिन बहरहाल बात हो गई है, अब इसको छोड़ें इस बात को। हाँ नहीं, मैंने बड़ी खींची ये बात, बहुत अपनी बातें दरमियान में डाली हैं, लेकिन करो आखिर फैजी साहब, बचाया जान दो। आखिर माफ कर दें, माफ कर दें। चलो ठीक। जज्बाती बच्चा है, बड़ा जज्बाती बच्चा है, हार मनने वाले पास नहीं आंदा, जो मर्जी कर लो। नहीं, बात हार मानने की नहीं है मलिक कैसर साहब। अगर देखे कोई बात इल्मी लिहाज से ऐसी पेश की जाए तो मैं अपनी बात को अपडेट कर लूँगा, लेकिन मुझे जो समझ आ रही है मैं वो अपने नेक नीति से वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी बात कर दी, जो दूसरे साइड से किसी और ने जो अपनी बात करनी है अपनी बात कर दें। अब हम एक दूसरे को मना तो नहीं ना सकते। वैसे एक बात तो बताओ, पाकिस्तान ये मनाने की बात तो तब आती है जब कोई इख्तलाफी बात हो। जब एक ही बात कह रहे हो कि गुरुद्वारे से आ रहे हैं, दूसरा कहता है मैं भी यही कह रहा हूँ कि गुरुद्वारे से आ रहे हैं, उसमें मनाने का क्या मतलब है? हाँ जी। अब ये बताओ कि पाकिस्तान में कौन सा इलाका है आपका, और कास्ट क्या है आप लोगों की? किधर गुजर ही ना निकल आवे। नहीं, बंदेशा निकलेंगे। कौन पाकिस्तान में जट, और पाकिस्तान में कौन सा इलाका है? पाकिस्तान में रहीम या खान। ओ जबरदस्त। वो तो फलई होए, इत्थे ते हिरन ही बड़े होंदे ने। अहमदपुर शर्किया ते रहीम खान दे बहाल। तो आपका मतलब ये अब्बासी खानदान से है, वो सब हुकूमत उन्हीं की रही है ना अब्बासाइड्स की? है जी, नहीं, अब्बासियों की हुकूमत रही है ना बाहर। हाँ हाँ बिल्कुल। रहीम खान वो सारा एरिया अब्बासाइड्स है ना सारे। नवाब यूसुफ सलाउद्दीन, नवाब सादक, नवाब सादिक, बिल्कुल सादिक। पाकिस्तान की बड़ी मदद की है उन्होंने। बिल्कुल। बल्कि जो अभी भी हमारी आर्मी में आर्टिलरी की रेजिमेंट्स हैं, जैसे 14 अब्बासिया हम अभी भी उसे कहते हैं, जो 14 फील्ड रेजिमेंट है, वो सादक साहब ने दी थी, तो उसका नाम अभी भी 14 अब्बासिया हम उसे कहते हैं, क्योंकि वो रेजिमेंट पाकिस्तान को उन्होंने दी थी। जी हुसैन साहब कभी गए हो रहीम यार खान? नहीं, बड़े मिठे आम होंदे ने। बस उत्थों सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। चौंसा ते अनवल आहा, सुभान अल्लाह। लशारी ने ना, उत्थे लशारी एक बड़ी वड्डी फैमिली है। अच्छा, वो मैनू अंब दे के जांदे हुंदे सन। मैं माशाअल्लाह। बहावलपुर रहा ना, मैं पोस्टिंग दी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बहावलपुर में वहाँ मिठे शायद, और हिरन का हमने रात को शिकार खेलने जाना वहाँ पे मंडी जमान। फौज दे कारतूस ते फौज दी अपना पेट्रोल दे फौज दी जीप। आहा, क्या बात। रात को उनकी आंखें चमकनी जी, तो ठंड होती थी ठीक ठाक। बड़ी खूबसूरत इलाका, बड़ा जबरदस्त। सुभान अल्लाह। उधर दिन के टाइम लोग चरख पकड़ते हैं। चरख पता ना आपको क्या होता है? मुर्गा? नहीं, चरख जो होते हैं ये शाहीन जो दुबई वाले हाँ, हैं, वो उनको पकड़ते हैं, फिर उस जमाने में 2-3 लाख का बेचते हैं। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा इलाका है वो, नो डाउट। शाम वक्त की बड़ी प्यारी होती है डेजर्ट में, टीलों के ऊपर मैंने टेंट लगाना और उधर सोना, और हसीन रात को ठंडी हवा चला। लेकिन वो तो सांप बड़े होते हैं। क्या पता पहले कोई हुआ, हाँ एक आध मुझे ना पता चला। हाँ, माइक बंद कर लो भाई मजीद साहब। सांप बड़े होते हैं उधर उस इलाके में। कोबरा नहीं देखा, छोटे सांप होते हैं डेजर्ट के अंदर, छोटे। उधर कॉटन का एरिया ना, कॉटन बड़ी होती है। और जब मैं भागता था तो वो पेंट के ऊपर एक वो छोटे छोटे वो कांटे से लग जाते थे, उन्होंने कहते ना मोहब्बत। और मौना साहब की हो गया डकार लैंड दे तुसी माइक दे अंदर जी, वो पता नहीं बंदा डकार लैंदा पिया माइक दे अंदर। अच्छा।
कश्मीरी साहब आ गए। यार मेरा सवाल बीच में ही रह गया था, सीकर साहब और मलक साहब आप दोनों ने नहीं हल किया। हुक्म करो, दोनों ही हथे ने। यार वो बात हो रही थी, सीकर साहब कह रहे थे कि ये हाजिरीन हाजिर और नाजर जो रसूलुल्लाह हैं या नहीं, तो मैंने कहा कि कुरान ये आयत तो ऐसी मिलती है कि अल्लाह कहता है कि एक मैं देख रहा हूँ, एक मेरा रसूल देख रहा है और कुछ मोमिनीन देख रहे हैं। तो ये नहीं समझ आ रही, क्या इससे कोई पहलू निकलता है इस चीज का कि वो अगर देख ये आयत केड़ी जगह है? कोई है? सानी साहब है वे, लेकिन मैंने वो आयत नहीं याद है, कुरान में है। ठीक है। देखो तो मुराद रसूल की आंखें अल्लाह की आंखें होती हैं। कहने का मतलब था ये कि फिर अगर देख रहे हैं रसूलुल्लाह, वो अल्लाह कह रहा है मैं देख रहा हूँ, रसूल भी देख रहा है और मोमिनीन भी देख रहे हैं, तो फिर ज़हनी क़यामत तक ही देख रहे हैं ना, ये समझ नहीं आया। वो फौत हो गए फिर भी देख रहे हैं वो, तो फिर अल्लाह तो कुरान में ये आयत है ना, सब कोई हदीस तो नहीं है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो वो आयत तलाश करेंगे तो फिर, लेकिन अगर आयत निकल भी आए तो इसका यही मतलब होगा ना कि फौत होके कब्र में से देख रहे हैं वो बाहर की तरफ के बाहर क्या हो रहा है। सैनी साहब के कब्र देखे मतलब अब बात तो फिर वो ये है कि जो आदमी फौत हो जाए कब्र में चला जाए तो वो जहाँ होगा वहां से ही देखेगा ना। अगर वो घर में हो तो घर से देखेगा, अगर वो ऊंट पर हो तो ऊंट से देखेगा। ये नहीं हाजिर और नाजर का मतलब, तो कुछ मोमिनीन का भी जिक्र है साथ, ये समझ नहीं आ वो रहा। पहले मोमिनीन तो पहले तो रसूल का जिक्र होएगा ना, उथों टुरना। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह दे हाँ जी। मुतलक ते मसला कोई नहीं है, अल्लाह ताला ते फौत नहीं होया ना, फौत होने का कोई खदशा है। इस करके अल्लाह ताला दे देखण दा जिसले असी कहने आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਫਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। सर साहब हो सकता है ज़ाहिरी मौत होवे, बाकी वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ फिर फिर सैनी साहब फिर उस वक्त के लिए कहा गया होगा जो वक्त जिस वक्त यानी ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ यार घंटे बाद बोलते हैं आप, बाचड़ साहब टाइम ही नहीं देंगे, ਅਸੀਂ घंटे बाद एक गल ठीक है। नहीं ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ और नाजर तो इस तो मैं कहना कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਈਕ ਵਕਤ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤਾਰੀਖ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਬਲ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
اتنے کوئی مشکل نہیں پیش آتی. لیکن رسول دا مسئلہ یہ ہے کہ رسول ایک خاص وقت تے پیدا ہویا تے خاص وقت تے فوت ہو گیا. کیا فوت ہونے تو پہلے دیکھ رہا ہے اور کیا فوت ہونے کے بعد دیکھ رہے اے مسائل نے انہوں حل کرنا ہے. اور میں ایک دفعہ کہہ بیٹھا کہ ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جی وہ مینو بدلے نے میری ماں بہن یہ نہیں ہیں خبردار تو تھے کیا تیری ماں دی تیری بہن دی ماں کیوں اچھا بھائی ہیں تھے نہیں میں کیا اچھا بھائی. رسول اللہ اپنے منصب کے لحاظ نال تے ہے نہیں لیکن رسول اللہ اپنے جسم کے اعتبار نال موجود نہیں. ہاں انہیں بھی تعلیم ہے. اس کر کے رسول اللہ جب حیات تھے رسول اللہ اپنی ظاہری حیات میں تھے اور موجود تھے مدینے میں تو اس کے لیے تھے کا ہی لفظ لگائیں گے کیونکہ اب وہاں مدینے میں جائیں تو رسول اللہ وہاں چلتے پھرتے نظر نہیں آتے اس میں تھے لگانا پڑے گا. تسی گئے ہو مدینے کے نہیں؟ جی بالکل گیا جی 2 باری گیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا 2 دفعہ زیارت کرائی ہے. عراق نہیں گئے؟ جی عراق نہیں عراق نہیں ہلے جا سکیا. عراق کوئی جان کا ارادہ ہے. ایران ایران عراق 2 زیارتاں کرنے واسطے جانا انشاءاللہ. صحیح. اج جاگدے پہ ہو کی گل ہے تھانوں نہیں آندی پئی. چلو ٹھیک ہے. والا ہے یہ جو ہمارا ایڈیشن ہے. جی برائٹ سٹار بھائی خیر ہے آپ یہ پیج نکالے نا ساحل بھائی 188 اور